رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الذی داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی القرشی الحاشمی لقی التحامی سیدنا و مقتدانا و ہادینا وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين عليه الصلاة والسلام حرارة في قلوب المؤمنين لن تبردوا ابدا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اذان گرامی قدر، ماتمداران سرکار ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، سوگواران آل رسول، میں تمام اپنے آنے والے عزاداروں کا، محبین اہل بیت علیہ السلام کا شکر گزار ہوں کہ مسلسل مجھے آپ اتنی کثرت کے ساتھ سنتے ہیں، اور اس کے باوجود پھر جو ہے وہ آپ نے مجھے دعوت دی، لہٰذا میں تمام اپنے چاہنے والوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور عزیزو، یاد رکھیے گا، یہ مجلس حسین، یہ مجلس، یہ فرش عزا، اس کا کوئی صلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں کیا، صاحب خانہ کیا، کوئی بھی اس چیز کا صلہ نہیں دے سکتا۔ آپ جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں، آپ جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، یاد رکھیے، اگر اس دنیا میں آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے زحمت اٹھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے نام پر اس وقت بارش ہو رہی ہے مسلسل، اور میں خود دیکھ رہا تھا کہ چاروں طرف پانی ہی پانی بھرا ہوا ہے، ایسے عالم میں بھی آپ افراد اور آپ حضرات فرش غم پر، فرش مجلس پر تشریف لائے ہیں، تو یہ جو تکلیفیں آپ اٹھا رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، میرا اپنا یقین ہے کہ دنیا میں آپ نے اہل بیت کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، تو حشر کے میدان میں اہل بیت آپ کو تکلیف نہیں اٹھانے دیں گے۔ آپ نے یہاں ان کے نام پر تکلیف اٹھائی ہے، تو حشر کے میدان میں وہ آپ کو تکلیف اٹھانے نہیں دیں گے۔ آج عزیزو، صورت میں کیا، بلکہ ابھی تک میں نے کہیں پر بھی یہ بیان نہیں پڑھا ہے، یعنی آج بالکل تازہ ترین بیان، بالکل نیا میں کہتا ہوں، میں نیا تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ قرآن وہی 1400 سال پرانا ہے، اہل بیت وہی 1400 سال پرانے ہیں۔ بس یہ ہے کہ میری نگاہوں سے جو گزرا، اور اب تک میں نے کہیں پر یہ موضوع پڑھا نہیں ہے، جو سعادت مغلی سرائے میں اور اسی عزا خانے، اسی آستانے کی ہو سکتا ہے برکت ہو کہ
اللہ جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں، اس سے پہلے کوئی اشرا، کوئی خمسہ یا کوئی 2-3 مجلسیں بھی اس حدیث شریف کے اوپر میں نے نہیں پڑھی ہیں جو آج میں آغاز کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور بڑی محبتوں کے ساتھ۔ آج میں آپ سے داد لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس لیے کہ اب صورت میں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے داد چاہوں، اس لیے کہ الحمدللہ آپ نے بڑی محبت سے سنا اور بار بار سننا بہرحال، اور بار بار آپ کا بلانا میرے لیے داد ہے۔ لیکن آج انشاءاللہ کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں خود جب میں نے لکھا تو میں خود چونک گیا کہ کتنی عظمت ہے۔ ہمارے اس خمسے کا انشاءاللہ موضوع یہ رہے گا کہ عظمت حسین، رسالت کی زبانی، کہ امام حسین علیہ السلام کی کیا عظمت ہے رسالت معاد کی نگاہ میں۔ تو آج میں نے جس حدیث کا آپ کے سامنے تعین کیا اور تشخص کیا کہ جس میں رسالت معاب سرکار حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انا لقتل الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبردوا ابدا۔ بہت توجہ چاہوں گا، بس ایک لفظ بدلا ہوا ہے۔ آپ نے جب تک ابھی تک جتنی بھی حدیثیں، میں نے بھی بہت سی حدیثیں پوسٹر کے اوپر جو ہے وہ دیکھی کہ جہاں پر جگہ جگہ لکھا رہتا ہے لا تبردوا ابدا، لیکن میں آج حدیث میں پڑھ رہا ہوں لن تبردا ابدا، کہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے ایک ایسی حرارت جو ہے وہ مومنین کے قلوب میں ابھرتی ہے، ایسی حرارت، ایسی تڑپ، ایسی گرمی مومنین کے دل میں پائی جاتی ہے کہ سرکار رسالت معاب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کے سامنے 2 لفظ رکھے ہیں، زندگی بھر سے ارشرہ 40 یا بلکہ یوں کہوں کہ 13 سفر سے پہلے تک مجھے بھی حدیث یہی معلوم تھی کہ ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ اب تک مجھے بھی یہی حدیث معلوم تھی، لیکن اس کے بعد 13 سفر کے بعد تقریباً جو ہے وہ ایک حدیث میری نگاہ سے گزری ہے کہ جسے مولانا نیاز اظہر حسینی صاحب قبلہ نے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 25 اور 30 سال سے ایران میں ہیں اور مجتہد گریڈ کے عالم ہیں۔ انہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ مجھے بھیجی تھی، کچھ تبصرہ ہو رہا تھا اسی حدیث شریف کے ذیل میں، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے یہ حدیث بھیجی، کہنے لگے کہ یہ حدیث بھی جو ہے وہ معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ جس کے اندر لفظ لا تبردوا ابدا نہیں ہے بلکہ لن تبردا ابدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھیے کوئی بھی انسان ہو آج دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس کون و مکان کے اندر، کہ ہر انسان کہنے والے کو دیکھتا ہے کہ کہنے والا کیسا ہے، اس لیے کہ جب تک کہنے والا سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک قول کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ بھئی ایک بات میں کہوں، ایک بات عالم کہے، ایک بات مجتہد کہے، ایک بات عالم کہے، ایک بات رسول کہے، ایک بات اللہ کہے، ہر بات کی قیمت اس کے کہنے والے کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ بھئی میں کوئی بات کہوں اس کا وزن کوئی اور کچھ اور ہوگا، وہی بات ایک مجتہد کہے اس کا وزن کچھ اور ہوگا، وہی بات رسول کہیں اس کا وزن کچھ اور ہوگا، اور وہی بات اللہ کہے اس کا وزن کچھ اور ہوگا۔ عظمت حسین کون بیان کر رہا ہے؟ میں نے کہا داد لینے کے لیے نہیں، آج سنیے گا صرف جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے آپ کے سامنے کہ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے، کون کہہ رہا ہے۔ انا لقتل الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبردوا ابدا، کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے ایک ایسی حرارت، ایک ایسی تڑپ جو ہے وہ مومن کے دل میں ابھرتی ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کہنے والا کون ہے، اس کی عظمتوں کو سمجھیں، اس کی رفتوں کو سمجھیں، اس کی بلندی کو سمجھیں، اس لیے کہ جب تک آپ اس کی بلندی کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک قول کی بلندی آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بھئی کہنے والا کون ہے؟ کہ کہنے والا اتنا عظیم ہے کہ جسے پروردگار عالم خلاق کائنات کبھی یاسین کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی نور اول کہہ رہا ہے، کبھی خلق اول کہہ رہا ہے، جسے صادق بھی کہا، امین بھی کہا، بشیر بھی کہا، نذیر بھی کہا، امام بھی کہا، ہادی بھی کہا، بینہ بھی کہا، حجت بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ صفات تو ٹھیک، کہنے والا اتنا عظیم نظر آیا کہ پروردگار عالم نے اس کے زبان کی بھی ضمانت یہ کہہ کر لے لی کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ کہنے والا کہتا نہیں ہے مگر وہی کہتا ہے کہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔
اللہ اکبر، ذرا قیمت کو سمجھے. جب تک ذات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک ذات کی قیمت سمجھ میں نہیں آئے گی، تب تک قول کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. بھئی یہیں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ جب تک ذات سمجھ میں نہیں آئے گی، کون ہے کہنے والا کہ جو طٰہٰ بھی ہے، جو یاسین بھی ہے، جو مزمل بھی ہے، جو مدثر بھی ہے، جو نور اول بھی ہے، جو خلق اول بھی ہے، جو بشیر بھی ہے، جو امام بھی ہے، جو ہادی بھی ہے، جو حجت بھی ہے، جو دلیل بھی ہے، جو بینہ بھی ہے، جو صلی اللہ ہے، جو بلغ العلا ہے، جو شمس الضحیٰ ہے، جو کہف الورا ہے. اس نبی نے ارشاد فرمایا جس کی زبان پر وما ینطقو کا پہرا ہے، یعنی یہ کچھ بولتا نہیں ہے، بولتا وہی ہے جو اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو عزیزو یاد رکھیے گا، اگر نبی کسی سے کہہ رہے ہیں کہ محبت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں، بلکہ وحی کہہ رہی ہے کہ اس سے محبت کرو. اور اگر نبی کسی سے کہے کہ ان سے بیزاری رکھو تو اس کا مطلب نبی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے بیزاری رکھو، بلکہ وحی الہی کہہ رہی ہے کہ بیزاری رکھو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے علی کہنے والوں کو. کہ لگے کہ کیا فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدُ أَبَدًا. بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ نے جتنی حدیثیں اب تک سنی ہوں گی اس میں یہی آپ دیکھیں، ریسرچ کر لیں آپ کہ لا تبرد ابدا. لیکن مولانا نیاز حیدر حسینی صاحب، میں نے بھی کہا 35 سال سے جو ہے وہ قم کی سرزمین پر ہے، مجتہد گریڈ کے عالم ہیں، انہوں نے حدیث بھیجی کہ لن تبرد ابدا. اب یہ لا کیا ہے اور لن کیا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں. لا مانے نہیں اور لن کے معنی بھی نہیں. لیکن اذان محترم یاد رکھیے گا، لا کے معنی بھی نہیں ہے عربی میں اور لن کے معنی بھی نہیں ہے عربی کے اندر. لیکن دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ لا میں ہاں ہونے کے چانسز ہیں، لیکن لن میں ہاں ہونے کے چانسز نہیں ہیں. یعنی لا ایسا نہیں ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، لا ایسا نہیں ہے کہ جو ہاں ہو سکتا ہے، لیکن لن ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہاں ہونے کے کوئی چانسز نہیں پائے جاتے. بہت توجہ چاہوں گا، اس کی مثال قرآن مجید سے میں آپ کو دیے دیتا ہوں. بھئی قرآن مجید کے اندر اللہ کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. لفظ لا کا استعمال کیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے خارج کیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہاں پر لفظ لا کا استعمال ہوا، یعنی کچھ نہیں جانتے تھے. تو اب کیا مطلب کہ ہم نہیں جانتے تھے، یعنی ساری زندگی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں؟ کیا ساری زندگی ہمارے کچھ عقل میں نہیں آتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ لا کے معنی نہیں تو ہیں، لیکن یہی اب آگے بڑھ جائیں کہ اللہ کہ جب عقل آ گئی، شعور آ گیا، تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو ہم جاننے لگے، پہچاننے لگے. بہت توجہ چاہوں گا کہ جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، عقل آ گئی ہے، شعور آ گیا، تو ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا. بھئی کیسے سیکھا؟ کہ جیسا پالنے والا ہوا ویسے بنتے چلے گئے. اللہ اکبر. بہت توجہ چاہتا ہوں. بھائی جب ہم نے تم کو تمہارے ماؤں کے شکم سے خارج کیا، گفتگو تو یہی سے شروع ہوگی نا کہ جب ہم نے ماؤں کے شکم سے خارج کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کے شکم سے جب باہر آئے، اس دنیا کے اندر آئے، آغوش تربیت میں آئے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، ہمارے ادراک میں کچھ نہیں آتا تھا. اور حدیث عزیزو، یہ حدیث بھی تو متفق علیہ حدیث ہے نا، بین المذاہب کے درمیان. اس میں کسی مذہب کو کوئی تفریقہ، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ بین مذہبین جو ہے وہ سب کے درمیان یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ رسالت معاب نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جب بھی کوئی بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس کائنات میں آتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی مسلک نہیں رکھتا، کوئی مذہب نہیں رکھتا، بلکہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے. تو آخر جب پیدا ہوا تھا تو فطرت اسلام لے کر آیا تھا، پھر آخر اتنے مسالک میں کیوں بڑھ گیا، اتنے مذاہب میں کیوں بڑھ گیا، اتنے گروہوں میں کیوں بڑھ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے پالنے والے ہوئے ویسا پلنے والا ہو گیا. اللہ اکبر. جیسے پالنے والے ہوئے ویسا پلنے والا ہو گیا. اب عزیز و دنیا ہمیں برا نہ کہے کہ ادھر چاند نکلا نہیں، ادھر وا حسینہ و علیہ، ادھر چاند دکھا نہیں، ادھر محرم کی تیاریاں، ادھر چاند دکھا نہیں، ادھر جلوسوں کی تیاریاں.
تیاریاں، ادھر چاند دکھا نہیں کہ عزاخانوں کو سجانا شروع کر دیا۔ دنیا ہمیں برا نہ کہے، اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہم تو فطرت اسلام لے کر آئے تھے، یہ تو ہماری ماں کا کرم تھا کہ اس نے پال کے ہمیں حسینی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری ماں کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں پال کر حسینی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا نے طے کر دیا نا کہ جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو مذہب کوئی لے کر نہیں آتا، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پالنے والا اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ تو لاکھوں سلام ہو ابو طالب کی عظمت پر کہ ابو طالب نے ایک وقت میں 2 بچوں کو پالا، ایک بچے کو پالا تو محمد مصطفیٰ بنایا ہے، دوسرے بچے کو پالا تو علی مرتضیٰ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، رضان محترم، عظمت حضرت ابو طالب، گفتگو وہیں پہنچے گی جس کا میں نے وعدہ کیا، بہت قیمتی گفتگو ہے انشاءاللہ، اور بڑی محنت کے، دیکھیے ایسے ہی کوئی باتیں نہیں نکل آتی ہیں بلکہ بڑی محنت ہوتی ہے کہ لا میں ہاں کے چانسز ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، اگر آپ حدیث اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ لا تبرد ابدا، یعنی کہ کبھی بھی یہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہوگی، لا کے اندر ہاں کے چانسز ہیں، لیکن لن کے اندر لا کیسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لا کے معنی بھی نہیں اور لن کے معنی بھی نہیں۔ میں نے جو اب تک کی زندگی کے اندر حدیثیں جہاں بھی کہیں کوٹ کی ہیں، اس پہ اشرا خمسہ نہیں پڑھا ہے میں نے، جہاں بھی کوٹ کیا وہاں یہی جملے پڑھے کہ لا تبرد ابدا، لیکن آج پڑھ رہا ہوں 1443 ہجری میں لن تبرد ابدا، کہ کبھی بھی یہ خاموش نہیں کی۔ لن کا کیا مطلب ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ لن ایسا نہیں ہے کہ جس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ ہاں بن جائے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، چاہے کتنے ہی طوفان آئیں، کتنے ہی سیلاب آئیں، چاہے جو ہے وہ آسمان زمین پر آ جائے یا زمین تحت الثری کے اندر چلا جائے، لیکن جہاں پر لفظ لن کا استعمال ہوگا وہاں پر ہا کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یعنی کیا مطلب؟ بھئی میں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں کہ لن تبرد ابدا اگر کہیں گے تو یعنی کچھ بھی ہو جائے قتل حسین کی حرارت مومنوں کے دلوں میں جو ہے وہ کم نہیں پڑ سکتی، یعنی کبھی بھی ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی، کتنے ہی طوفان آ جائیں، کیسا ہی سیلاب آ جائے، آسمان زمین پر آ جائے یا زمین تحت الثری میں چلے جائے، لیکن یہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اگر لن کے ساتھ پڑھیں گے اور لا کے ساتھ پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈی ہو جائے۔ بہت توجہ چاہوں گا، اب اس کی بھی مثال میں قرآن سے دے رہا ہوں۔ بھئی جناب موسیٰ ہیں، کوہ طور پہ پہنچے ہیں، بھئی لا کی مثال دے دی نا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن لا ہاں ہو سکتا ہے۔ ہم جب بڑے ہوئے، شعور آیا، عقل آئی، پڑھ لکھ لیے، بہت کچھ جانتے ہیں نہیں جانتے ہم، لیکن لا جو تھا وہ ہاں ہو گیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ لیکن لا میں گنجائش ہے عربی میں کہ لا ہاں ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد، اس کو دور کریں تھوڑا سا۔ ہاں کہ ذہن محترم، لا کے اندر گنجائش ہے، بہت توجہ چاہوں گا کہ لا میں گنجائش ہے کہ وہ ہاں میں تبدیل ہو جائے، لیکن لن میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس کی دلیل قرآن مجید سے، بھائی قرآن مجید کہہ رہا ہے نا، قرآن مجید نے کیا کہا؟ جناب موسیٰ ہیں، کوہ طور پر لے کے پہنچے ہیں اپنی قوم کو، اور جانے کے بعد کہتے ہیں پروردگار یہ میری قوم ہے، تو جانتا ہے، تو پہچانتا ہے، بڑی ضدی قوم ہے، اور اتنی ضدی قوم ہے کہ تو نے بہت کچھ بھیج دیا، آسمان سے من و سلوہ بھیج دیا، ایسے کھانے جو دنیا والوں کو نصیب نہیں تھے انہوں نے کھا لیے، لیکن کھانے کے بعد دیکھیے کھانا کمال نہیں ہے، ہضم کرنا کمال ہے۔ عزیزان محترم، یہی حقیقت بھی ہے۔ آج کے دور میں کم سے کم جملہ کہوں گا، فضیلتیں پڑھ لینا کمال نہیں ہے، فضیلتوں کا کلیجے میں اتر جانا یہ کمال ہے۔ کہ اللہ کے صاحب فضیلتوں کو ہضم کر جانا، کہ اللہ کے صاحب پروردگار من و سلوہ تو نے بھیج دیا، لیکن یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے پیاز کو مانگا، من و سلوہ کے سامنے یہ پیاس کی خواہش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کا ایسی ضدی قوم ہے کہ تو نے من و سلوہ بھیجا، کیا کچھ نہیں عطا کیا، 40 سال تک ٹہلتے رہے لیکن ہنتا کہتے رہے، ہتا نہیں کہا۔
بہت توجہ چاہوں گا بھائی. بھٹکی تھی نا جناب قوم بنی اسرائیل جو تھی، جناب موسیٰ کی قوم بھٹک گئی تھی جنگلوں کے اندر. 40 سال تک اللہ کہتا رہا کہ موسیٰ کہو ان سے کہ یہ ہتا کہے راستہ مل جائے گا، لیکن ایسی اڑیل اور ضدی قوم تھی کہ ہنتا کہتی رہی، ہتا نہیں بولنے کو تیار تھی. ہتا کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ جملہ کہوں گا، راستہ مل جاتا. ہتا سے مراد ہے علی. اللہ اکبر. زان محترم، نجات کا راستہ ہے علی. اللہ کہتا رہا ان سے کو ہتا، لیکن یہ کہتا رہا نہیں ہنتا، ہم تو ہنتا ہی کہیں گے. 40 سال تک جنگلوں میں ٹہلے، راستہ نہیں ملا جب تک کہ ہتا نہ کہہ دیا کہ لگے پروردگار اتنی ضدی قوم ہے اور ضد کر کے کوہ طور پہ آئی ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا مشاہدہ کریں گے. بس ایک مرتبہ اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ضدی قوم یہی چاہتی ہے کہ اللہ کا نظارہ کریں، اللہ کو دیکھیں، تو ان سے کہو کوہ طور پر ایک بجلی چمکاتا ہوں. اگر برداشت کر لے گئے، اگر برداشت کر لے گئے تو تم مجھے دیکھ سکو گے. جیسے ہی بجلی چمکی ہے کہ لگے پورے کے پورے سب کے سب خاکستر ہو گئے، جل کر راکھ ہو گئے. جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. بہت توجہ چاہتا ہوں، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. بس ایک مرتبہ قدرت کی آواز آئی، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ لن سمجھ رہے ہیں؟ لن ترانی یا موسیٰ، لن تبردو ابدا. بہت توجہ، لا کو سمجھو اور لن کو سمجھو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ مجھے ہرگز ہرگز تم دیکھ نہیں سکتے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی، چاہے آسمان زمین پر آ جائے یا زمین تحت الثری میں چلی جائے، کتنے ہی طوفان آ جائیں، کتنے ہی زمانے بدل جائیں، کتنی ہی صدیاں بدل جائیں، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا لا ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن اللہ نے لفظ لن کا استعمال کیا. لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اللہ کو دیکھ سکے. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، چاہے دنیا زیر و زبر ہو جائے، چاہے کتنے طوفان آ جائے، چاہے جتنے صدام آ جائے، حسین کی حرارت، حسین کی تڑپ مومنوں کے دل میں کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے. چاہے زندہ رہے، چاہے قبر میں پہنچ جائے، یہ گرمی برقرار رہنے والی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ذہن محترم کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا کہ انا لقتل الحسین علیہ السلام حرارت فی قلوب المؤمنین، کہ مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت، ایسی تڑپ. اور عزیزو اسی تڑپ کا تو مشاہدہ آپ بھی کر رہے ہیں. ہاں یہ تڑپ نہیں ہے تو کیا ہے کہ بارش ہے. وہ کہہ رہی ہے میں ہوں تو میرا کام ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں. لیکن الحمدللہ اتنا مجمع جو ہے وہ پہنچ گیا. مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں رہوں گا یا جو ہے وہ گڈو بھائی رہیں گے یا محمدی بھائی آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دعوت دی ہے. جب میں نکلا تھا اور صبح ہی سے دیکھ رہا ہوں، رات سے جو ہے مہوا سے چلا، جب سے پوری رات بھر جو ہے وہ بارش ہی بارش تھی. تو عزیزوں میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ شاید جو ہے چونکہ اب تھک گئے، چہلم تک جو ہے وہ الحمدللہ بڑے بڑے ذاکرین آپ کے آتے رہے ہو. میں دیکھتا رہا کہ ماشاءاللہ بہت عمدہ جو ہے وہ محرم گزرا نہیں بلکہ گزر رہا ہے. بڑے قیمتی جو ہے وہ ذاکرین آپ نے سنے. اب اس کے بعد میں نے کہا کہ میرا نمبر آیا ہے، اور جب کہ میں سنا ہوا ہی ہوں. آدمی کہے گا بھائی آج نہیں جا رہے ہیں، کبھی اور چلے جائیں گے. لیکن بہرحال اتنا مجمع آ گیا، میں شکر گزار ہوں. کہ لگے کہ یہ موسیٰ کے لیے کیا کہا کہ لن ترانی یا موسیٰ. اللہ اکبر، یہی سے ذرا آمادہ ہو جائیں کہ اے موسیٰ تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے. تو لن میں سمجھ رہے ہیں کہ لن میں ہاں ہونے کی گنجائش ہے ہی نہیں. یعنی کتنے ہی طوفان آ جائیں لیکن وہ ہاں نہیں ہو سکتا. لا ہاں میں تبدیل ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو نور چمکا تھا کوہ طور کے اوپر، یہ کیسا نور تھا؟ یہ کس کا نور تھا؟ عزیزو روایتوں نے یہ بتایا کہ یہ نور خداوندی نہیں تھا، یہ اللہ کا نور نہیں تھا، بلکہ یہ پنجتن کا نور تھا. یہ پنجتن کا نور تھا کہ جو کوہ طور کے اوپر چمکا ہے. یوں تو جو نور پنجتن ہے وہ خود اللہ اس کے نور سے مشتق ہے، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے صاحب یہ جو نور تھا جو کوہ طور کے اوپر چمک رہا تھا، یہ پنجتن کا نور تھا. اور عزیزو یہی نور جب اکٹھا ہو کر چادر کے نیچے آیا تھا،
اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ نور اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے، پنجتن کا نور اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے، تو میں اس کو ثابت اس بات سے کر رہا ہوں کہ جب یہی نور چادر کے نیچے اکٹھا ہوا تھا تو اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ جو روزانہ صبح و شام آیا کرتا تھا وہ بھی حیران کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا، یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار ایسا نور تو زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، چادر کے نیچے ہے کون؟ اس نور کی طاقت کو پہچانو۔ اللہ اکبر، ذان محترم، اس نور کی طاقت کو پہچانے کہ یہ نور جب اکٹھا ہوتا ہے تو کتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ جب کوہ طور میں چمکا تو پوری قوم موسیٰ جل کے راکھ ہو گئی، اور موسیٰ جیسا نبی بے ہوش ہو گیا، تاب نہ لا سکا۔ اللہ اکبر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی، ضد قوم کر رہی تھی، قوم جل کے راکھ ہو گئی، مجھ سے کیا مطلب؟ بہت توجہ چاہوں گا کہ بھئی قوم جو ہے وہ جل گئی، مجھ سے کیا لینا دینا، لیکن یہ جناب موسیٰ کیوں بے ہوش ہو رہے ہیں؟ اذان محترم، اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر عظمتیں ایک ساتھ نبی پہ انڈیل دی جائیں تو نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر عظمتیں کسی ایک نبی کے اوپر ہو، نبی بھی کیسا نبی کہ موسیٰ کا زبان قرآن کہہ رہا ہے، بہت جلالی نبی تھے، اللہ اکبر، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، لیکن نور پنجتن کو برداشت نہیں کر سکے ہیں، اور آج کے انسان کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں بھئی ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا، دیکھیے ہم علی کو خدا نہیں کہتے، شاید میں نے جملہ پڑھا تھا، دوبارہ جملہ پڑھوں گا کہ ہم علی کو خدا نہیں کہتے اور نہ علی کو اپنے جیسا کہتے، اس لیے کہ میرے مولا نے کہا تھا مجھے اللہ نہ کہنا، پھر تمہارے بس میں جو ہو کہہ ڈالو، تمہاری حیثیت کیا کہ ہمیں پہچان پاؤ، اللہ اکبر، جو چاہو۔ ہم علی کو خدا نہیں کہتے ہیں، اگر ہم علی کو خدا کہتے ہوں تو ہم پر علی کی لعنت، اگر ہم علی کو خدا کہتے ہوں تو ہم پر علی کی لعنت، لیکن جو اپنے آپ کو علی جیسا کہتا ہو اس پر خدا کی لعنت۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت محترم، عظمتوں کو سمجھے، قیمت کو سمجھے کہ کتنے عظیم ہیں۔ آج انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ لگے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں پہچان جائیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور ہے، حقیقت پنجتن تک پہنچنا اور ہے، اور کوئی حقیقت پنجتن تک پہنچ نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا، دنیا کا تو کوئی بشر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی مثال دوں، ابھی شہادت گزری ہے میرے اور آپ کے 8ویں امام حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ اذان محترم، دربار سجا ہوا ہے بامون کا، بہت دھیرے دھیرے، میں نے کہا تھا داد لینے نہیں آئے ہوں، بہرحال شکر گزار ہوں، بہت داد دی آپ نے، میں سنانے آیا کہ لگے کہ دربار سجا ہوا ہے مامون کا، اور میں تو سارے کرسی نشین سب بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی ذکر ہو رہے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، مولا نے جو ولی عہدی قبول کی تھے نا، تو اس کے اندر جتنے سیاسی فیصلے ہوتے تھے وہ سب تو مامون کرتا تھا، اور جتنے علمی فیصلے ہوتے تھے، دین کے فیصلے ہوتے تھے، اس میں امام کو آگے کر دیا کرتا تھا۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، جو لوگ بھی سیاست کرتے ہیں نا، ان کو جواب دے دیجئے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کا وتیرہ یہ ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر سیاست کرنی ہو تو دوسرے بہت سے خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں چلے جائیں۔ میں بھی مہوا میں بھی کہہ کے آ رہا ہوں، عزیزو یاد رکھیے گا، یہاں پھر جملہ دہراؤں گا، اگر کوئی مجلسوں میں سیاست کرے اور عزا خانوں پہ سیاست کرے تو یاد رکھیے گا اس کی زندگی سیاست ہو جائے گی۔ حسین سے وفادار رہیے گا، حسین سے کبھی غداری نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جو اس دہلیز پہ جھکا ہے، اس دہلیز والوں نے اگر بے زر ہوا ابو ذر بنا دیا، بے قدرہ ہوا مقداد بنا دیا، بے سر و سامان ہوا عمار بنا دیا۔ جو اس دہلیز پر جھکتا ہے وہی آفتاب بنتا ہے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ سورج اپنی طاقت سے چمک رہا ہے، عزیزو نہیں، جھوٹ ہے، یہ سورج اپنی طاقت سے نہیں چمک رہا ہے، یہ تو ولایت علی کا کمال ہے جو روشنی دے رہا ہے۔ تو اذان محترم، یہاں سے ذرا آمادہ ہو جائیں، لوگ مطلب بڑے سمپل ہو گئے نا، بھولے ہو گئے کہ ہم تو سمجھ لیں گے،
ہم تو سمجھ لیں گے جی صاحب اس پہ اڑے ہوئے ہیں، تو ایک بات پڑھوں گا کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ مامون کا دربار لگا ہوا ہے، پورے کرسی نشین سب بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہوگی۔ ابھی بات چیت گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ پورے دربار میں خوشبو پھیل گئی، اور خوشبو بھی کیسی خوشبو کہ ہر آدمی دائیں بائیں دائیں بائیں پریشان، کہ ایسی خوشبو لگے اس سے پہلے ہم نے نہیں سونگھی تھی۔ اب پورا دربار جو ہے مہک رہا ہے خوشبو سے۔ اللہ اکبر، کہ لگے کہ جب پورے دربار میں خوشبو مہکی تو سب چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، باتیں گفتگو سب چھوڑ دی، اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ جب سب پریشان ہو گیا، بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، خوشبو آ کہاں سے رہی ہے؟ تو کیا دیکھا سب نے کہ دروازے کے اوپر ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس نے ہاتھ کو اونچا کر رکھا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے کہا ادھر آؤ، وہ قریب آیا، کہ اللہ کیوں، کیا وہ ہاتھ کو کیوں اٹھا رکھے ہو؟ کہ اللہ کہ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ میرے پاس ہے۔ کہ اللہ کس چیز کی تلاش ہے؟ کہ اللہ کہ پورا دربار یہ چاہتا ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو یہ کوئی خوشبو لگا کے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ خوشبو میرے پاس سے آ رہی ہے۔ کہ اللہ کہ تمہارے پاس سے ایسی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا، اس نے ڈبے کو کھولا، اور کھولنے کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے کر دیا۔ اب بادشاہ نے جیسے اس ڈبے کو دیکھا تو اس میں نظر نہیں آ رہا قائد، اس کہنے لگے اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس میں ہمارے نبی کے بال ہیں۔ اللہ اکبر، 7 عدد یا 4 عدد، بہرحال 7 عدد روایت میں کہ 7 جو ہے وہ میرے نبی کے مرسل آخر کے بال تھے، جن سے ایسے خوشبو اٹھ رہی تھی اللہ اکبر کہ پورا محل، پورا دربار جو ہے وہ معطر تھا۔ بس ایک مرتبہ اس نے دکھایا، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ غریب ہو گیا ہوں، یہ ہمارے آبا و اجداد سے چلتا چلا آ رہا ہے، ورثے میں ہمیں ملتا چلا آ رہا ہے، میں اسے بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا تم فروخت کرو، کیا تم خریدو گے اس کو؟ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تم خریدو گے؟ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ میں خرید کے کیا کروں گا؟ اے جملے پہ غور نہیں کیا آپ نے۔ بھائی مامون کہتا ہے کہ میں خرید کے کیا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ اذان محترم، ایک مرتبہ مشیروں نے پلٹ کر کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، خرید لے، اس لیے کہ اپنے آپ کو جانشین نبی کہتا ہے تو نبی کی کچھ تو چیز ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، جاگے کہنے لگے کہ اس کی سمجھ میں آ گیا، کہنے لگے جانشین نبی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، ارے نبی سے قرابت ہونے کی کوئی نہ کوئی تو چیز ہوگی۔ کہنے لگے کہ ساری چیزیں تو اہل بیت کے پاس ہے، ساری چیزیں تو علی کے گھر والوں کے پاس ہے، اما تمہارے پاس نہ امامہ ہے، نہ تلوار ہے، نہ عصا ہے، نہ رہوار ہے، نہ ردا ہے، نہ قبا ہے، نہ عبا ہے، نہ پاراہن ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، اما کم سے کم بال لے لو، ہاں اسی سے عظمت مل جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کی سمجھ میں آ گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے خرید لیتے۔ اس نے کہا کہ کتنے، اس کی کیا قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بال 100 درہم کا۔ کہ لگے ایک بال 100 درہم کا؟ کہ لگا بھائی بڑا مہنگا ہے، نہیں خریدوں گا۔ 7 بال تھے، 700 درہم، حکومت کے لیے کون سی بڑی بات تھی، لیکن قسم خدا کی کہتے ہیں نا جو کنجوس ہوتا ہے وہ ہڈیوں کو بھی نہیں پھینکنا چاہتا ہے، ہاں تو کنجوس کی بات ہی الگ ہے۔ اذان محترم، کہ لگے کہ جو دنیا پرست ہوتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اب دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں بھائی، مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ جملہ اگر کسی کو تکلیف دے ہو تو میں کسی کو نہیں جانتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ تو بڑے مہنگے ہیں، اتنا مہنگا کون خریدے گا؟ اللہ اکبر، بہت توجہ چاہتا ہوں، اتنا مہنگا کون خریدے گا؟ میں ہوتا تو کہتا خرید لے، ارے یہ نبی کے اگر بال ہیں تو ان کی قیمت اتنی ہے کہ اگر زمین و آسمان سارے مل کر اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ مل کے بھی اگر اس کی قیمت بننا چاہے تو نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ نبی کے صدقے میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تو جو چیز نبی کے صدقے میں پیدا ہو رہی ہو وہ اس کا کیا بدل بن سکتی ہے؟ نبی کے جسم کے حصے کا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کہنے لگا کہ لوگوں نے سمجھایا، کہنے لگا بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے بھائی، خرید لو۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے خریدتے۔ اب جیسے ہی سکے گنے جانے لگے، کہنے لگے 7 ہے، 700 درہم ہوئے، سکے گنے جانے لگے، پھر وہ سکوں کی گنگناہٹ کانوں میں آنے لگی، پھر وہ سوچنے لگا، گنتے گنتے کہتا ہے کہ بھئی ابھی رکو، گنو نہیں پورے۔ کہنے لگے کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ بتائے گا کون کہ یہ اصلی ہیں کہ نقلی ہیں؟ اللہ اکبر، مامون ہے، کہنے لگے کہ بتائے گا کون یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ اللہ اکبر، اب تو مسئلہ پھنس گیا، اب تو مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، عظمت اہل بیت کو سمجھیے گا کہ اب تو مسئلہ پھنس گیا۔ کہنے لگے بتائے گا کون یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ بس ایسے یہ ہوا، بس مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو جانتے تھے، بس ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا بتا وہی سکتا ہے
کہ جو نبی کا خون ہو، نبی کا جسم ہو. اللہ اکبر. کہ لگے وہی بتا سکتا ہے کہ جو نبی کا خون ہو، نبی کا جسم ہو. اللہ اکبر. امام کو بلایا گیا. اب یہاں سے کمال سنیے گا. ہمارے 8ویں امام علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں، کمال یہ تھا، اللہم صلی علی کہ لگے کہ جب ہمارے 8ویں امام تشریف لائے ہیں تو عزیزو جیسی خوشبو ادھر سے آ رہی تھی ویسی ہی خوشبو ادھر سے آ رہی تھی. اللہ اکبر. عزیزان محترم، اب ایک مرتبہ جو ہے وہ مولا ہے بیٹھے ہوئے، ڈبہ جو ہے وہ مولا کے سامنے، جو بھی تھا صندوق جو چھوٹے ہوتے ہیں، پیش کیا گیا مولا کے سامنے. مولا نے ایک مرتبہ لیا اور لینے کے بعد کہنے لگے یہ اصلی، یہ اصلی، یہ نقلی، یہ اصلی، یہ نقلی. مولا نے کہا اس میں سے 4 اصلی ہیں، 3 نقلی ہیں. ہاں، مولا نے کیا کہا؟ یہ اصلی، یہ نقلی، یہ اصلی، یہ نقلی. کہنے لگے کہ 3 نقلی ہیں، 4 اصلی ہیں. ایک مرتبہ پھر بھی پھر گیا. اللہ اکبر. یقین تو تھا نہیں نا. اگر ولی عہد بھی بنا رکھا تھا تو اپنی حکومت کی بقا کے لیے، یعنی باطل بھی جانتا تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، باطل بھی جانتا تھا کہ اگر حکومت کو مضبوط رکھنا ہے تو انہی کے سہارا لینا پڑے گا. مجبوراً سہارا لیا ہوا تھا، ورنہ وہ کوئی دل سے تھوڑی نا ولی عہد بنا رہا تھا. اللہ اکبر. اور اسی لیے مولا قبول بھی نہیں کر رہے تھے. کہنے لگے کہ اس نے کہا، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا اس میں سے 3 نقلی ہے، 3 اصلی ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ اس میں سے جو ہے وہ 3 نقلی ہے اور 4 اصلی ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ امام نے کہا اس میں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تنور کو جلا، ابھی پتا چل جائے گا کون اصلی ہے کون نقلی ہے. اللہ اکبر. قسم خدا کی، ذرا جاگیے گا، خدا کے لیے بیدار ہو جائے گا. اما ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، آگ کا ماتم کر کے دنیا کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں، آگ کا ماتم کر کے، آگ پہ چل کے، کہ عزیزو یاد رکھیے گا جب یہاں ہمیں حسین کے نام پر، یہاں ہمیں حسین کے نام پہ دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. کیسان محترم کا کہ تنور کو جلا، بس عزیزو تنور جیسی جلایا گیا. کہ لگا اب کیا کرنا ہے؟ مولا نے کہا ایک ایک بال اٹھاتا جا، تنور میں رکھتا جا، جس بال کو آگ کھا جائے سمجھ لینا کہ وہ نقلی ہے، اور جو بال تنور کو ٹھنڈا کر دے سمجھ لینا کہ اصلی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی بلا سلامت رکھے، شاد و آباد رہے. کہ زان محترم کا جو تنور کو بجھا دے وہ اصلی ہے. اللہ اکبر. زان محترم، اب اصلی اور نقلی کی بات آئی ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ، پھر انشاءاللہ کل گفتگو اسی حدیث مبارک کے آگے بڑھتی چلی جائے گی. اور جو تقریر ہے وہ انشاءاللہ عظمت امام حسین علیہ السلام بزبان رسالت مآب ہمارا موضوع چل رہا ہے، اسی عنوان پہ انشاءاللہ گفتگو بڑھاؤں گا. اور کل بھی آپ کو انشاءاللہ آئیے گا، انشاءاللہ اسی طریقے کی گفتگو ہوگی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو 4 5 ہے جس میں داد نہیں لوں گا، آپ کو کچھ سنا کے جاؤں گا قیمتی بات، کہ سمجھے کہاں پر ہیں عظمت امام حسین. لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج کل ہوتا ہے نا ایسا کہ کسی کا چہرہ دیکھا، کسی کا چہرہ دیکھ کے ہم قدموں پہ گرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، اور کسی کو دیکھ لیا کہ تھوڑا سا داڑھی منڈا ہے یا ویسا لگ رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو فالتو یوں ہی ہے. عزیز و اصلی اور نقلی کی بات آئی تو میں بتاؤں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی خوریزی ہو رہی تھی، کچھ سال پہلے کی بات ہے، کتنی خوریزی ہو رہی تھی. 20 کلومیٹر دور رہ گئے تھے کربلا سے، کربلا کو ختم کرنے کے لیے پوری فوج. اللہ اکبر. ایسے عالم میں ایک طالب علم جو ابھی بھی موجود ہیں، حوض نجف کے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایسے حالات، اتنے خطرناک حالات، کون ابا حمامہ ابا قبا پہن کے جاتا، تو انہیں جانا تھا ایئرپورٹ اپنے گھر جانے کے لیے بغداد. تو کہنے لگا کہ میں وہاں سے نکلا، فلائٹ وہاں سے تھی، تو میں نے ابا قبا حمامہ سب کچھ ایک تھیلی کے اندر رکھا اور بس میں بیٹھ گیا. بس جب تھوڑی دور چلی تو ایک شخص اور چڑھا بس میں، اس کا ٹکٹ جو ہے میری بغل کے سیٹ کے اوپر تھا. تو وہ وہاں پہ بیٹھا. اب جیسے میں نے اس کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کی بھویں جو تھی وہ لیڈیز کی طرح ابرو بنی ہوئی تھی، اس کی داڑھی جو ہے وہ بالکل نہیں تھی، اس کی پینٹ جو تھی وہ بالکل بدن سے چپکی ہوئی تھی. کہنے لگے کہ ایسا کہ بس بتا نہیں سکتا. میں نے اپنی نگاہوں کو ہٹایا، میں نے کہا اس سے گفتگو کیا کرنا ہے، اس کو دیکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھ رہا تھا یوں ہی ہے. کہنے لگے چلتے 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 چلتے، میں نے کوئی غور نہیں کیا، وہ بھی بیٹھا ہے میں بھی بیٹھا ہوں. چلتے چلتے بغداد کے قریب ایک چیک پوسٹ آئی. تو وہ چیک پوسٹ جو تھی، میں سمجھا کہ چیک پوسٹ جو ہے وہ فوجیوں کی ہوگی، انہوں نے لگا رکھی، لیکن فوجیوں کی نہیں تھی. وہ جو چیک پوسٹ تھی وہ انہیوں کی تھی. کہنے لگے ان لوگوں کی جو دہشت گرد تھے ان کی چیک پوسٹ تھی. کہنے لگے وہ سب کو اتار رہے تھے. اتارنے کے بعد
جتنی بسیں آ رہی تھی اس روٹ سے سب کو اتار رہے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ آپ سب کو زیارت پہ جانا نصیب فرمائے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا عراق کے اندر جو ہے وہ ایک فوٹو ہوتا ہے جسے وہ مولا علی سے منسوب کرتے ہیں نا. کہ لگا وہ فوٹو ان کے پاس تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس فوٹو کے اوپر تھوکو اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ گالیاں دو مولا کائنات کو اور تم یہاں سے چلے جاؤ. کہ لگے دھیرے دھیرے سب لوگ اترنے لگے. اب یہ جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھ سے سوال کر لیا. کہنے لگے کہ سرکار میری تکلیف شرعی کیا ہے، میں یہاں پہ کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان کا بچانا واجب ہے. یہ فوٹو پتہ نہیں کس نے بنایا ہے کس نے نہیں بنایا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا جان کو بچا لو اور یہاں سے نکل جاؤ. بھائی ایک مرتبہ اس نے کیا کیا، اپنے پرس سے سب کچھ سامان نکالا جیب سے، اور نکالنے کے بعد دے دیا. کہنے لگے کہ آپ اپنی جان بچا لیں، لیکن مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں علی کو برا بھلا کہوں اور زندہ بچ جاؤں. ایسی زندگی کا کیا کروں گا کہ ساری زندگی بھر یہ سوچتا رہوں کہ بچا ہوں تو اس لیے بچا ہوں کہ علی کو برا بھلا کہا تھا. ایسی زندگی پہ لعنت، ایسے زندہ رہے گی، کیا کروں گا؟ کہنے لگے کہ وہ میرے سے پہلے وہ اترا، اور اترنے کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی وہ اترا انہوں نے اس سے وہی مطالبہ کیا جو دہشت گرد تھے. کہنے لگے کہ تم علی کو ایسا ایسا کہو اور چلے جاؤ. اس نے کہا انہیں نہیں کہوں گا، میں تمہیں کہوں گا. اور اس نے جو ہے وہ پلٹ کر انہیں کہنا شروع کیا. کہنے لگے کہ جیسے ہی اس نے انکار کیا اور انہیں پلٹ کے کہنا شروع کیا کہ تم غدار ہو، تم مکار ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. کہنے لگے بس ادھر سے تڑ گولیاں چلی اور وہیں خاک و خون میں، کہنے لگے میرے سامنے خاک و خون میں غلطہ ہو گیا، لوٹنے لگا، اللہ اکبر تڑپنے لگا. کہنے لگے کہ میرے ہاتھ پیر پھول گئے. اب جو بھی انداز سے تھا کہنے لگے میں نکل گیا، جو بھی ہوا ہوگا بہرحال اب میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا. کہنے لگے کہ میں زندہ نہیں گیا. 8 دن تک مجھ پہ سکتہ طاری رہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. کہنے لگے 8 دن بعد جو ہے وہ مجھے خیال آیا. میں نے کہا بھائی اس بیچارے کی امانتیں تو پہنچا دوں. دیکھیے عزیزان محترم، کبھی کسی کو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اصلی ہوں اور یہ نقلی ہے. 2 رکعت کی نمازوں پہ کبھی اکڑیے گا نہیں. ہاں 2 سجدے کیا کر لیے کہ اگر کسی نئے کو مسجد میں دیکھ لیا تو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو صف اول کے نمازی ہیں، یہ کہاں سے آ گیا. لیکن اذان محترم یاد رکھیے گا، اگر اسے قبول کرنا ہوتا ہے تو ایک سجدہ ہوتا ہے ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہوتا ہے، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو 60,000 سال کی عبادتیں صرف ایک سوچ پر رائگاں ہو جاتی ہے. ام کنت من العالین، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ کیا تو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ بڑے لوگ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا ہے تو بھی اتنا بڑا ہو گیا؟ کہ اگر کوئی سوچ بھی لے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امراہی کرنے کا تو عزیزو اللہ ابلیس بنا دیتا ہے، شیطان بنا. کہنے لگے کہ 8 دن گزر گئے. 8 دن کے بعد مجھے سوچ آیا کہ چلو یار بیچارے گھر پہ چل کے اس کا سامان تو پہنچا دوں. کہنے لگے جب اس کے گھر پہ گیا، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بچی نے دروازے کو کھولا. کھولنے کے بعد میں نے وہ نکالا سب کچھ، اور میں کہ یہ انہیں پہچانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں یہ. کہنے لگے کون ہے؟ کہنے لگے میرے ڈیڈی میرے بابا ہیں. کہنے لگے اچھا. کہنے لگے کہ یہ ان کا سامان ہے، میں دینے کے لیے آیا ہوں. کہاں ہیں آپ کے ڈیڈی، آپ کے بابا کہاں ہیں؟ کہنے لگے گھر میں بیٹھے ہوئے. کہنے لگے گھر میں بیٹھے ہوئے. وہ سوچنے لگا کہ بچی ابھی 8-9 سال کی ہے، شاید باپ کا غم لے کے بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کہہ رہی ہے، کیونکہ ہفتے بھر کا تو واقعہ ہے. کہنے لگے نہیں میرے ڈیڈی گھر میں بیٹھے ہیں. بس یہ حیران پریشان، وہ تو سکون سے تھی بیٹی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہ گھر میں؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے ذرا بلا تو لے آنا. کہنے لگے کہ اب ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے اپنے باپ کو بلایا ہے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. مجھے یوں لگنے لگا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں نے کیا دیکھا کہ عصے کے سہارے سے وہی لڑکا کہ جس کو گولیاں لگی تھی وہی گھر سے باہر آ رہا ہے. اللہ اکبر. بس جیسے ہی وہ باہر آیا کہنے لگے میں تو حیران پریشان بیٹھ گیا. سکتے میں کچھ کہا ہی نہیں جا رہا تھا مجھ سے کہ میرے سامنے تو اسے اتنی گولیاں ماری گئی تھی، سینہ پورا چھلنی ہو گیا تھا اس کا گولیوں سے، یہ کیسے زندہ ہے؟ بس مرتبہ میں نے پلٹ کر پوچھ لیا. میں نے کہا کہ یہ بتا کہ میرے سامنے تجھے گولیاں سے بھونا گیا تھا، تو زندہ کیسے ہے؟ کہنے لگے زندہ ایسے ہوں کہ جیسے ہی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایسی زندگی لے کے کروں کیا کہ ساری زندگی جیوں گا یہ سوچ کر جیوں گا کہ علی کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے جی رہا ہوں. کہنے لگے جیسے انہوں نے گولیاں ماری ہیں نا میرا سر جو ہے وہ علی کی آغوش میں تھا. کہنے لگے علی علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور مجھ سے کہنے لگے کہ چلو گے یا رہو گے؟ میں نے کہا سرکار
آیا ہی ہوں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، میں جا کے کروں گا کیا؟ بھائی مرتبہ پلٹ کر علی نے کہا کہ تمہیں بیوی بچے تمہارے جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں بڑی شدت سے، لہٰذا میں تمہیں واپس کرتا ہوں، تم ان کے پاس جاؤ، ان کے لیے جیو۔ علی نے یہ کہنے کے بعد میرے سینے کے اوپر ہاتھ کو پھیرا، اور جب مجھے ہوش آیا ہے تو میں نے اپنے آپ کو ایک اسپتال میں پایا کہ جہاں پر میرا علاج اور آپریشن ہو رہا تھا، اور مجھے جو ہے وہ زندگی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تو کسی کو اصلی اور نقلی کہنے کا لیبل آپ نہیں لگا سکتے، آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو اصلی کہیں کہ کسی کو داڑھی منڈا دیکھ لیا بس شروع ہو گئے، کسی کو تھوڑا سا یہ دیکھ لیا شروع ہو گئے۔ نہیں عزیزان محترم، اللہ جانے کس کی عقیدت کہاں پہنچی ہوئی ہو۔ ہاں عزیزان محترم، جب عقیدتیں بلند ہوتی ہے، آپ رونے کے لیے آئے، مسلسل گریا کر رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں۔ عزیزو، جب سے فلک پر چاند نمودار ہوا ہے آپ حسین کو رو رہے ہیں، یہ آپ کا عشق بتلا رہا ہے رات کے اس وقت بھی آپ کا آنا۔ ہاں عزیزو، بارش ہو رہی تھی، ایک میرے ذہن میں جو ہے وہ، میں یوں تو آیا تھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصاحب پڑھنے کے لیے، لیکن بارش کی وجہ سے بیٹھتے ہی میرے ذہن میں ایک روایت آ گئی۔ عزیزو، یہ روایت حیدرآباد کی روایت ہے کہ جہاں پر ایک نوحہ خان تھا، بڑی اچھی آواز تھی۔ عزیزو، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہے، رونے والے کے قریب رومال کو پھیلا کے کہتی ہے، رونے والے تیرے آنسو نہیں ہے، میرے زخمی حسین کا مرہم ہے۔ کہ بڑی اچھی آواز تھی حیدرآباد کے اندر، اور جب وہ نوحہ پڑھا کرتا تھا نا، پوری بھیڑ لگ جاتی تھی، اور بڑا مشہور نوحہ تھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، کیا لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی بہن کی شادی قریب آئی، بس ایک مرتبہ نواب صاحب کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ میری بہن کی شادی ہے، مجھے کچھ پیسہ ادھار دے دیجئے۔ نواب صاحب نے پیسہ دیا اور دینے کے بعد کہا کہ واپس نہیں کرنا، بس اتنا کرنا کہ جب مجھے قبر میں لٹا دیا جائے تو میری قبر میں اتر کر یہی والا نوحہ پڑھ دینا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ نواب صاحب کا انتقال ہوا، انہیں دفنایا جانے لگا، یہ لیٹ پہنچا، اس وقت پہنچا کہ جب جو ہے وہ قبر کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ لکڑے رکھے جا رہے تھے، مٹی ڈالنے کی تیاری ہو رہی تھی، بس ایک مرتبہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ رک جاؤ، مجھے ایک وصیت پر عمل کر لینے دو۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ وہ قبر کے اندر اترا، اور اترنے کے بعد اس نے وہی نوحہ پڑھنا شروع کر دیا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ نواب صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنسو جاری ہو رہے ہیں، لوگ سمجھے کہ یہ زندہ ہیں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے جو چیک کیا تو کہا یہ تو مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ پڑھا، پھر وہی آنسو نکلے۔ بس ایک مرتبہ ڈاکٹر حیران ہوتا ہے، اور حیران ہونے کے بعد کہتا ہے مجھے تو نہیں معلوم یہ لڑکا پڑھ کیا رہا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس کی آواز میں اتنا درد ہے کہ اتنی دیر کے لیے ان کی آتما آتی ہے اور تڑپ کر چلی جاتی ہے۔ بس میں ایک جملہ کہوں گا، ارے جب حسین کے غم میں ایک چاہنے والا اتنا تڑپتا ہے تو جس سیدہ نے کربلا کے میدان میں عباس کے کٹے بازو دیکھے ہوں گے، ہائے علی اصغر کا چراغ لا دیکھا ہوگا، علی اکبر کے سینے میں سنا دیکھی ہوگی، ہائے جس نے قاسم کا لاشا پامال دیکھا ہوگا، وہ فرش عذاب پر آ کر ارے کس طریقے سے آنسو مانگتی ہے مجھے نہیں معلوم، بس میں نے روایت میں اتنا پڑھا ہے کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ارے سیدہ کی کلائی ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ جانے ٹوٹی کلائی میں رومال ہوتا ہوگا، ایک آدھ پسلیوں میں ہوتا ہوگا، کہتی ہوگی اے عزادار تیری آنکھ کے آنسو میرے زخمی حسین کا مرہم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم غزائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کثیر عبادت میں شمار فرما، ہمیں جو مقروض ان قرضوں کو ادا فرما، ہمیں جو بے روزگار ان روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ حاضرین ناظرین منظورین شرکائے غم کی تمام دلی مقاصد اور مراد کو پورا فرما۔ اے میرے معبود، جو لوگ بھی عزائے حسین، عزائے سرکار حبیب اللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جس عنوان سے بھی خدمت انجام دیتے ہیں، دامیں درہمیں سخنیں کسی طریقے سے بھی عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں، میرے معبود
انہیں دونوں جہان میں کامیاب فرما۔ میرے معبود ہم سب کو جو ہے وہ تمام آفتوں سے، تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے نجات عنایت فرما۔ اے میرے معبود تو چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہم سب کو جلالت مطلبی اور ہاشمی، ہم سب کو وہ بین الحرمین کا جنتی نظارہ دیکھنا نصیب فرما۔ اے میرے معبود تو شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، تجھے غازی عباس کا واسطہ، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ، ہم میں جو لوگ علیل ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، سب کو شفاء کامل اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود تجھے غازی عباس کا واسطہ، خصوصاً ہمارے جو ہے وہ مرتضیٰ بھائی کباسی کے سسر بیمار ہیں، علیل ہیں، مریض، اللہ ان کو شفاء کامل اور عاجلہ عنایت فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما۔ سب سے عظیم دعا تیری آخرت جو تھی یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔